اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باتوں باتوں میں اپنا دکھ درد بھی بیان کر دیتے ہیں جسے ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا، بس غم آشنا ہی سمجھتا ہے۔ باقی سب تو اس کی باتوں کا ظاہری مطلب لے کر بات کو درگزر کر دیتے ہیں۔ کچھ تو مسکرا کر بات کو ٹال دیتے ہیں اور کچھ مذاق اڑا دیتے ہیں۔ الغرض، جس طرح کی محفل میں بیٹھو گے محفل والے تمہیں ویسا ہی سمجھیں گے، اسی محفل کے قرب والا ہی سمجھیں گے۔ یہ لوگ جو ظاہری کان اور آنکھ لے کر پھر رہے ہیں، ان سے یہ کیا دیکھیں گے؟ آنکھ سے دنیا دیکھیں گے، دنیا کی رونقیں دیکھیں گے، رنگ و رعنائی دیکھیں گے۔ کان سے لغویات سنیں گے، ایک دوسرے کی برائی سنیں گے، دوسروں کی باتوں کی طرف دھیان دیں گے۔ روح بیدار اپنی جدائی کا دکھ مزید بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس جہاں میں نہ کوئی ہمدم ہے، نہ ہم آشنا، نہ غم آشنا۔ اب یہاں پر حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سر من از نالائے من دور نیست، لیک چشم و گوش را آ نور نیست۔ سر من از نالائے من دور نیست، لیک چشم و گوش را آ نور نیست۔ میرا بھید میری آہوزاری سے جدا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی آنکھ اور کان کو وہ ذوقی بصارت و سماعت کا نور حاصل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مجھ سے اظہار ہمدردی کرنے والے لوگ جو میرے اصلی درد کو معلوم نہ کر سکے تو یہ ان کے ذوق کی کوتاہی اور وجدان کی نارسائی تھی، کیونکہ نہ ان کی آنکھوں کو وہ نور بصیرت حاصل ہے کہ حقائق کو اصلی رنگ میں دیکھ سکیں، اور نہ ان کے کانوں میں وہ ذوق سماعت ہے کہ ہر آواز سے معنی حقیقت ان کے دل پر عیاں ہو جائے۔ اگر ان میں ذرا بھی ذوق صحیح ہوتا تو میرا بھید جو میرے آہو نالہ ہی سے ٹپک رہا ہے ان پر ظاہر ہو جاتا۔ حضرات، روح بانسری کی زبانی بیان کرتی ہے کہ یہ جو میرے اندر میرے یار کا راز چھپا ہوا ہے، یہ جو میں کسی کی رازدار ہوں، یہ جو میں دل کا ساز چھیڑتی ہوں، جب بھی مجھ میں پھونک ماری جاتی ہے، میری آہو پکار نکلتی ہے، کبھی میں زور زور سے رونے لگتی ہوں، کبھی میری آواز کے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ سب لوگ جو صف ماتم بچھا کر میرے غم میں شریک ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، ان کے پاس صرف ظاہری کان اور آنکھ ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ مشاہدہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس حقیقی آنکھ ہو تو میرے اندر جھانک کر میرے زخموں کو دیکھیں، ان کو پہچانیں۔ حقیقی کان ہو تو میری آہو پکار کو سنیں،
یہ سب تو بس تماشائی ہیں جو میرے دل کے تار کو چھیڑ تو دیتے ہیں مگر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھ اور کان کو وہ ذوقی بصارت اور سماعت کا نور حاصل نہیں ہے جس سے عاشق کی حالت کو دیکھ کر اور اس کے نالہ و فغان کو سن کر حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جیسے ظاہری کان پوشیدہ بات نہیں سن سکتے، ظاہری آنکھ باطن کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح جو ظاہری جسم ہے، جو مادہ ہے، وہ روح اور جان کو نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ جسم اور جان دونوں ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پر حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لے کہ کس را دید جاں دستور نیست۔ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جاں دستور نیست۔ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جاں دستور نیست۔ بدن جان سے اور جان بدن سے پوشیدہ نہیں، مگر یہ دستور نہیں ہے کہ کوئی جان کو دیکھ سکے، یہی کمال قرب ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اوپر والے شعر کے دعویٰ کی مثال میں پیش کیا گیا ہے، یعنی اگر میرا بھید میرے نالہ سے دور نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو جائے تعجب نہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز بالکل قریب ہو وہ محسوس بھی ہو سکے۔ دیکھو روح جسم کے کس قدر قریب ہے، مگر اس کا دیکھنا خلاف عادت ہے، اس کا دیکھنا خلاف قاعدہ ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کو بات سمجھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جسم میں روح موجود ہوتی ہے مگر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ خلاف دستور عمل ہے۔ ہاں اگر کسی طور پر جسم سے روح کا مشاہدہ ہو جائے تو وہ روح کا جسم سے نکلنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے موت۔ اب جس پر موت طاری ہو رہی ہو وہ واپس آ کر اپنے مشاہدہ کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، اسی لیے عام فہم میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھ روح جسم کے کس قدر قریب ہے، مگر دستور ہے کہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جسم کے ساتھ روح کا مشاہدہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر روح جسم سے باہر نکل جائے تو جسم میں تو جان رہتی ہی نہیں، اگر جان ہی باقی نہیں تو بے جان جسم ایک جاندار چیز کا مشاہدہ کیسے کرے گا؟ ہاں روح کے ساتھ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، روح چونکہ ایک جاندار چیز ہے اور عالم ارواح میں، عالم خواب میں روح کے ساتھ مشاہدات کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مشاہدات خاص لوگوں سے منسوب ہیں، عام لوگوں کی رسائی یہاں تک نہیں۔ حضرات، مثنوی شریف کا روحانی سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ والسلام۔